الحمد للہ الذی ہدی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدی صدق اللہ العظیم۔ انتہائی قابل احترام میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، پوری دنیا کے اندر سننے والے انتہائی قابل احترام میرے جتنے بھی دوست احباب ہیں، ان تمام کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی اہم مسئلے کی طرف آج آپ کی توجہ مبذول کروانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ مسلمان کے اوپر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اور جو مسلمان 5 نمازیں پڑھتے ہیں، عام نمازوں کا انہیں طریقہ کار تو پتہ ہوتا ہے، لیکن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سال میں 2 مرتبہ ہوتی ہے، اس لیے بہت سارے دوست احباب اس کا طریقہ کار بھول جاتے ہیں۔ تو آج میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کا جو مسنون طریقہ ہے وہ بتلایا جائے۔ سب سے پہلے امام صاحب جب نیت کرنے کے بعد 2 رکعت عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، اس کی نیت کرنے کے بعد امام صاحب اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں گے، تو آپ نے امام صاحب کے ساتھ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کانوں تک لے کے جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب اپنے ہاتھ کو اپنے سینے کے اوپر باندھ دیں گے۔ باندھنے کے بعد وہ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد امام صاحب نے دوبارہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانا ہے، آپ نے بھی ان کے ساتھ یہی نقل کرنی ہے۔ پھر آپ نے اور امام صاحب نے اپنے ہاتھ باندھنے نہیں ہیں بلکہ کھلے چھوڑ دینے ہیں۔ 3 تکبیریں کہنے کے بعد 4تھی تکبیر کے بعد امام صاحب اپنے ہاتھ کو واپس سینے کے اوپر باندھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن کی جو سورت وہ پڑھنا چاہیں وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر عام نماز کی طرح اس کا طریقہ کار ہے۔ دوسری رکعت کے لیے امام صاحب ڈائریکٹ جب کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنے ہاتھ کو سینے کے اوپر باندھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو سورت انہوں نے پڑھنی ہے وہ پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھانے ہیں، آپ نے بھی ان کے ساتھ اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں۔ تو مقتدی اور امام صاحب دونوں اپنا ہاتھ اٹھا کر واپس نیچے چھوڑ دیں گے، ہاتھ باندھنے نہیں ہیں۔ 3 تکبیروں میں یہی عمل کرنا ہے۔ 4تھی تکبیر کے بعد امام صاحب ڈائریکٹ رکوع کے اندر جائیں گے۔ رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد سجدہ ہے۔ پھر عام نماز کا جو طریقہ کار ہے وہی طریقہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ہے۔ یہ انتہائی اہم اور ضروری مسئلہ ہے، ہر ایک مسلمان کو اس طریقہ کار سے نماز عید الفطر ادا کرنی چاہیے۔ مسلمان جتنے بھی ہیں وہ پوری دنیا کے اندر رمضان المبارک کے بعد نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو رمضان کے روزوں کے اختتام کے اوپر جو نماز پڑھی جاتی ہے اسے عید الفطر کہا جاتا ہے، یعنی اس میں مسلمان فطرانہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس کے رمضان کی جو اختتام پر خوشی کے اظہار کے لیے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو کر عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، تو اس لیے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری جو مسلمانوں کا سب سے دوسرا بڑا تہوار ہے وہ حج بیت اللہ کے بعد مسلمان عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو وہ بھی ایک مسلمانوں کا اجتماعی عمل ہے اور ایک اجتماعی تہوار ہے، مسلمان اس میں عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار ہر ایک مسلمان کو سیکھ لینا چاہیے، اور اسی سیکھے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اپنی نمازیں ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور آپ کے تمام فیملی ممبران کو دنیا کے جس کونے کے اندر آپ آباد ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اور اس وقت جو کرونا وائرس کی وبا ہے، اس میں آپ تمام دوستوں کی، آپ کے فیملی ممبران کی، آپ کے تعلق داروں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔